أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ بے ہوش ہو جاتے، بیان نہیں کر پاتے، میں اور آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو مدعا بیان کر رہے ہیں حدیث کی اس راوی کی کیفیت سے ظاہر ہو رہا ہے، جو بیان کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے دل کا وہ تزکیہ نہیں. تو مختصر یہ کہ ایک عالم اور ایک سخی اور ایک شہید تینوں کو ملا کے تاکہ مختصر بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کو اون منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے اگر آپ غور کریں گے، سوائے اس کے کہ دل کا تزکیہ نہیں تھا. تزکیہ کیوں نہیں تھا؟ کہ دل کی ایک بیماری ریا، دکھلاوا وہ موجود تھی. اللہ کہے گا تم نے جو کام گنوائے کیے سارے، لیکن جس لیے کیے اس سے زیادہ دنیا میں اس کا بدلہ تمہیں مل گیا، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. تو نماز قبول نہیں ہوئی جہنم میں، صدقہ زکوٰۃ خیرات کو وہ جہنم. علم جو سب سے بڑھ کر ہے، نفس عالم جہنم میں جا رہا ہے. عمل کی بات نہیں ہو رہی، نفس عالم، نفس علم وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات خیرات، ختم نبوت کا کام، جہاد کا کام، یہ سارے کام پھر کہاں رہ جائیں گے اگر دل کا تزکیہ ہی نہ ہو. یہ کھلی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کھلی 2 اور 2 4 کر کے باتیں ہیں، کوئی ایسی ہیرا پھیری کی باتیں نہیں ہیں. تو دل کا تزکیہ ہمارے حضرت والا، ہم سب کی پیر و مرشد، اس انٹرنیشنل ختم نبوت کے بانی اور سب سے پہلے امیر، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دل کا تزکیہ کرنا نہایت ہی کیا ہے، ضروری. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے شرط ہی تزکیہ قرار دیا. سعودی آپ جہاں حج عمرے پہ وہ کہتے ہیں کہ یرقان سے، گردن بخار سے آپ پاک ہیں، ویلکم، آپ تشریف لائیں. اور اگر یہ سرٹیفکیٹ بیماری سے پاک ہونے کے آپ کے پاس نہیں ہے جی، اندر نہیں ہے، شرط لگائی. ساؤتھ افریقہ حضرت والے کے ساتھ ہم گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری سے آپ پاک ہیں تو آئیں، پاک نہیں ہے تو نہیں آئیے. دنیا کا قانون بنایا، اللہ نے اپنی جنت کا قانون یہ بنایا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ وَذَلِكَ یہ جنت گھر ہے، ٹھکانہ ہے اس آدمی کا جس کے دل کا کیا ہو، تزکیہ ہو، جس کا دل مزکہ ہو، مصفہ ہو، منقہ ہو، وہ جنت میں آ سکتا ہے. جس کے دل کا تزکیہ نہیں وہ جنت میں آ ہی نہیں سکتا. اب تزکیے کی 2 صورتیں، تزکیے کتنی صورتیں؟ ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے. ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے. آسان تو یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جیسے ہم نے حضرت والا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. قاری غلام یاسین صاحب نے، جن کے ہمیشہ ہم جاتے رہے 15 سال، یہ گواہ ہے. حضرت والا کے ساتھ کراچی، سیدھے بھاگلپور، یہ گواہ ہے. افتخار اللہ صاحب کے یہاں ہم ظفروال گئے حضرت کے ساتھ، یہ گواہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کے بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کیا. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ کی ضربیں لگائی. اس سے اللہ تعالیٰ دل کو صاف کرتا. بے شمار حدیثیں، ایک یہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، پوری بیان کرنے کی وجہ اگلا ٹکڑا، دلوں کا تزکیہ، دلوں کی صفائی وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ علاج کے طور پہ ہمارے مشائخ چاروں سلسلوں کے کرواتے ہیں. یہ ہے آسان طریقہ، یہ ہے آسان طریقہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی کسی نہ کسی سے بیعت ہے، صرف ہاتھ اٹھا لیں، کریں نہ نہیں ہے کسی نے بھی نہ کاری. کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہیں، 1/3 ہیں، باقی بھی نیت کر لیں. اس کے بغیر چارہ کا سب سے بڑے غوث جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے قطب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے ابدال، سب سے بڑے پیر و مرشد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہیں جو اگر قاعدہ پڑھا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، استاد ہے، صحیح ہے. اور جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، کتابیں پڑھا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، استاد ہے، یہ معلم ہے. اور جو حدیث پڑھا رہا ہے تو وہ کیا ہے، شیخ الحدیث ہے. اسکول میں اگر پڑھا رہا ہے تو کیا ہے،
ماسٹر ہے، اور اگر اور آگے پڑھا رہا ہے تو پروفیسر ہے. ایک سیکھنے والا دوسرا سکھانے والا، بس یہ الفاظ مختلف ہیں، ایک سکھانے والا دوسرا سیکھنے والا. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، جو بھی سارے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو الغرض یہ کہ یہ آسان طریقہ ہے، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کے دل کا تزکیہ کرائیں، ورنہ اس کے بغیر جنت میں انسان جا نہیں سکتا. اور مشکل طریقہ کیا ہے؟ مشکل طریقہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی بولا کہیں تو آیت یاد ہو، اللہ ولی المؤمنین. میں یہ کہوں کہ میری کسی بھی وزیر سے دوستی ہے، یہ بھی شرف کی بات ہے، اور وزیر یہ کہے کہ میری اس سے دوستی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا شرف ہے. بھئی یہ کہ میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں میرا دوست ہے، شرف ہے، بڑی بات ہے. لیکن بادشاہ خود کہے کہ یہ میرا دوست ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں، اللہ ولی المؤمنین. تو جب یہ بغیر تزکیے کے جائے گا اللہ حیران ہوں گے کہ ہے تو میرا بندہ میرا دوست، لیکن شرط نہیں پائی جا رہی. لیکن شرط کیا ہے؟ بولتے ہیں ہم تو بیان نہیں، مذاکرہ ہوتا ہے. تزکیہ نہیں ہے، دل مزکہ نہیں، مصفہ نہیں، جنت میں جانے کی شرط نہیں پائی جا رہی. یہ تو کیا ہے؟ میرا دوست ہے. تو کہتے ہیں نا جیسی انسان بیمار ہو کے ایکسیڈنٹ ہو تو اول ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایمرجنسی میں جا کر. تو اول جو ٹریٹمنٹ ہے کہ قبر بیچے گی اور ایک جگہ کی پسلیاں دوسری جگہ میں کیا ہو جائیں گی؟ گھس جائیں گی. اس کو عذاب کبھی نہیں کہنا، یہ علاج ہے. جس اللہ کو بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہو، جس رب نے انسان کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اللہ اس کو عذاب دے گا، جہنم میں جلائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کسی چیز کو بنا ٹوٹ جائیں آپ کو رنج و غم ہوگا، کوئی توڑ دے تو آپ لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ علاج ہو رہا ہے، یہ دوست کا کیا ہو رہا ہے؟ علاج ہو رہا ہے. آپ جہنم کے خوفناک حالات کتاب لے لیں، مولانا امداد اللہ انور نے ترجمہ کیا، علامہ ابن رجب حنبلی کی ہے، 600 سال پرانی کتاب ہے. اور قیامت کے خوفناک حالات لے لیں، قبر کے خوفناک حالات 150 روپے کی مل جائے گی، لے لے. جس طرح جسمانی اس میں ہاتھ کا علاج الگ ہے، دل کا الگ ہے، اور ہیپاٹائٹس کا الگ ہے، دل کا اور جگر کا الگ ہے، معدے کا الگ ہے. اسی طرح ہر جو جرم کیا اس کا تزکیہ علاج الگ الگ ہے. اگر چھوٹی کوئی بیماری ہو کلینک گیا علاج کرایا ہو جاتا ہے، اگر بڑی بیماری ہو تو کسی بڑے اسپتال ڈاکٹر کے پاس گیا علاج جسمانی علاج ہو جاتا ہے. اس سے بڑی بیماری ہے تو پھر اور کسی بڑے آغا خان، اس سے بڑی بیماری ہے تو پھر امریکہ لندن جیسا ہمارا ذہن ہے وہاں جاتا ہے علاج. اور بعض بیماری ایسی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں. دنیا میں سنا ہے لا علاج بیماری، لا علاج بیماری بھی ہوتی ہے. تو اگر دل کا تزکیہ ہوا ہو لیکن کمی ہوگی تو قبر میں پوری ہو جائے گی، اور اگر زیادہ ہی دل خراب ہے تو پھر جہنم میں بھی کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا. جہنم میں کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا. میں اور آپ تو موم بتی پہ انگلی رکھنا برداشت نہیں کر سکتے، چراغ پہ انگلی رکھنا برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کا کاٹا ہے برداشت نہیں کر سکتے. تو کون مائی کا لال ہے جو جہنم میں تزکیہ کرائے گا؟ ہے کوئی بھائی؟ ہے کوئی؟ ہے؟ اگر بغیر تزکیے کے گئے تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ جنت میں جانے کی شرط دل کا مزکہ ہونا ہے، اس کا یہ تزکیہ ہو رہا ہے. اب کہیں گے تزکیہ 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 سمجھ نہیں آ رہا، تو میں یہ بتا دوں تزکیے کے معنی آتے ہیں صفائی کے. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں جب 40واں حصہ نکال دیں گے تو باقی سارا پاک ہو جائے گا. یہ 40واں حصہ میل کچیل، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکلتے ہیں، 57.5 پاک ہو گئے اور 2.5 روپیہ یہ کیا ہے؟ میل کچیل. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل سید کو زکوٰۃ کی رقم نہ دو، چونکہ یہ لوگوں کے مال کا کیا ہے؟ میل کچیل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سید کی مدد نہ کرو. کوئی 57.5 آپ نے رکھے نا الگ، اس 57.5 سے سید کی کیا کرو؟ خود نہ کھاؤ، اس کو کھلاؤ. اگر حقیقتاً واقعتاً صحیح پتہ لگ جائے تو اس کو کھلاؤ.
صاف مال سے کرو. تو زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو پاک کر دیتے ہیں. تزکیہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت میں سے ایک ہے. اس کے معنی ہے دل کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، اور گناہوں کی وجہ سے جو دل سیاہ ہو گیا، دل زنگ آلود ہو گیا، اس گناہ کی سیاہی کو، گندگی کو دور کرنا. اور پھر زیادہ گناہوں کی وجہ سے جو دل کے اندر دل کی بیماریاں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ بیماریاں جو پیدا ہو گئیں، اس سے دل کو پاک صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اور یہ تزکیہ ہونا جنت میں جانے کی اللہ نے شرط لگائی ہے، قانون بنایا ہے. چونکہ دنیا میں یہ تزکیہ کر کے نہیں آیا تو اپنے اس دوست کا قبر میں تزکیہ ہوگا، جہنم میں تزکیہ ہوگا. اور جب تزکیہ ہو کر یہ نکلے گا اور حبۃ السودا بن چکا ہوگا، اور پھر آگے لمبی حدیث ہے، نیر حیات ہوتا کرتا ہوا جب جنت میں جائے گا، اس دوست کو جو آخری جنتی کہلائے یا آخری جہنم سے نکلنے والا کہہ رہا ہے دنیا سے 10 گنا بڑی. تو بولتے کوئی نہیں، دنیا سے 10 گنا بڑی. پہلے مجھے بھی حیرت ہوتی 10 گنا بڑی. ابھی تو چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے دیکھے ہیں کہ سورج اتنا بڑا، وہ اتنا بڑا، وہ سیارہ اتنا بڑا، پھر کہکشاں میں اتنے سیارے، پھر کرسٹل کے. میں نے کہا کہ 10 گنا کی 1000 گنا بڑی بھی جنت دے سکتے. 10 گنا دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے، 1000 گنا بڑی بھی ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ دے سکتے. اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے. یہ مخلوق کا علم ہے جو سامنے آیا ہے، مخلوق کا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے. اور اگلی لا علاج بیماری یہ ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. یہ جو ختم نبوت کا کام ہے، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ آپ کو لا علاج بیماری سے بچا رہے ہیں، اس بیماری جس کا جہنم میں بھی علاج نہیں. اللہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. یہ اپنے شہروں کو چھوڑ کے آئے، علاقوں کو چھوڑ کے آئے، نہ آپ سے کچھ لینا نہ دینا. یہ آپ کے اس ایمان کی حفاظت کے لیے آئے، آپ کی آل اولاد، آپ کی بیوی بچوں، آپ کے خاندان کی ایمان کی حفاظت کے لیے آئے. اگر اس کے بغیر آپ چلے گئے تو جہنم میں بھی تزکیہ نہیں ہے. علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر عثمانی رکھا کریں، اٹھا کے دیکھ لیں. لا یکلمہم، ہم کا مرجع کیا ہے؟ ہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے ہم کلامی نہیں ہوگا، اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. اور جب جہنم میں بھی تزکیہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. لا یکلمہم اللہ سے مراد کافرین، منافقین، مشرکین ہے. اور جو بیماری یہ تزکیہ نہیں ہوگا، نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ ایسی لا علاج بیماری ہے. اس کا تزکیہ نہ قبر میں علاج، نہ اس کا جہنم میں علاج ہے. جب اس کا علاج نہیں، تزکیہ نہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں. ہمارے دوست احباب، ہمارے شہر کے رہنے والے دھڑا دھڑ قادیانی ہو کر ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، کفر کے اندر جا رہے ہیں، ایسی بیماری میں جا رہے ہیں جو بیماری لا علاج ہے. دنیا میں جو مشقت تکلیف آئے گی، آخرت کی ابد الآباد کی جنت سے محروم ہو رہے ہیں، جنت سے محروم ہو رہے ہیں. جہنم کی ہولناک آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یہ ایسی لا علاج بیماری، یہ ایسی لا علاج بیماری. تو ہمارے حضرت والا انٹرنیشنل ختم نبوت مومن کے بانی اور لندن میں بیٹھ کر یہ جماعت بنائی. اس وقت کے تمام اکابر علماء، خواجہ خان محمد صاحب اور دوسرے اکابر نے اس کی تائید کی اور بنائی. چونکہ یہ صرف قادیانیت کے خلاف نہیں بلکہ ختم نبوت کے خلاف جتنے بھی فرقے ہیں، ایک دو نہیں ہیں،
بے شمار ان سب کے ساتھ مقابلہ کرنے والی اور ان سب کے ساتھ لڑنے والی یہ عمومی جماعت ہند نشہ حضرت نے بنائی. اس کے بعد اللہ اکبر. تو بھائی یہ تزکیہ نہایت ضروری ہے. آپ نے دونوں صورتیں سن لی. ایک آسان ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. ہم نے حضرت والے پہلے ہم نے ہاتھ دیا دور حدیث میں پڑھتے ہی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے ہاتھ. وہ ہمارے شیخ اول میری مسجد تقوی مسجد واٹر پمپ پہ پہلی نماز 11 جنوری 1994 کو پہلی مغرب کی نماز پڑھائی. اس کے بعد سے میں وہاں نمازیں پڑھا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں تھا. ایک سیمنٹ کی حفاظت کے لیے ٹین کی مسجد تھی, وہ بھی بارش سے پانی سے بچ جائے. وہ چھوٹی سی مسجد مصلی, وہاں پہ پہلی نماز پڑھائی اور وہاں پہ میں پڑھا. پھر حضرت کی شہادت کے بعد حضرت مکی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا. یہ اتنے بڑے شیخ کہ ایسا میں نے سنا ہے کہ مکہ مدینہ میں لوگ 40 سال سے رہ رہے ہیں, مدینے سے نکل کر اپنے شہر اپنے ملک میں نہیں آتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں انتقال ہو جائے, جنت البقیع سے محروم ہو جائے. آپ نے بھی سنا ہوگا ایسے ایسے بزرگ ہیں 20 سال 25 سال 30 سال سے باہر آنے سے ڈرتے ہیں کہ جنت البقیع کی تدفین سے کیا نہ ہو جاؤں. لیکن میرے شیخ میرے پیر و مرشد ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, سعودی نیشنلٹی ہے, اقامہ بھی نہیں, باقی تو اقامے والی نیشنلٹی ہے, وہاں کی باشندگی ہے. مکہ کو چھوڑ کے, وہاں کی لاکھ نمازوں کو چھوڑ کے, مدینے کو چھوڑ کے, روز اقدس کو چھوڑ کے, سال کا اکثر حصہ پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ساؤتھ افریقہ میں, انڈونیشیا میں, آسٹریلیا میں یہ آپ گزار رہے ہیں میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے, میرے اور آپ کی عقید ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, تاکہ یہ انسان ابد الآباد آخرت کے خسارے سے بچ جائے. یا اگر مومن بھی اللہ کا دوست ہے تو اول دہلے میں جنت میں جانے کے بجائے کچھ نہ کچھ تزکیہ کرنا پڑ جائے, اس سے یہ بچ جائے. اس کی فکر میں آپ پھر رہے ہیں. اور اللہ نے ایسی آپ کی کرامت دکھلائی کہ آپ کا انتقال تو ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں. یہ آپ کو پتہ ہے بھائی بات, جو ہمارے شیخ بھی اور اس کے امیر بھی انتقال ہوا ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ میں یہ آپ کی کرامت تھی. سعودی حکومت نے آپ کو وہاں سے لیا اور میں پیر کے دن انتقال ہوا. ہماری مجلس تھی, اطلاع ملی, میرا اقامہ تھا, ٹکٹ لیا. میں وہاں پہنچا, حضرت والا کے بھائیوں نے بیٹوں نے کہا سب سے پہلے آپ یہاں پہ آنے والے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے پہنچ گیا کہ آپ ٹکٹ لیتے ہیں. پھر ہم جدہ میں گئے. جدہ میں ساؤتھ افریقہ سے آپ کا جنازہ آیا. 25 گاڑیوں میں آپ کا جنازہ لے کر ہم چلے اور مدینہ منورہ ہم پہنچے. پھر مسجد نبوی میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا. پھر ہم نے اپنے ہاتھ سے لے جا کر جنت البقیع میں تدفین. یہ کرامت حضرت والا کی. میرے آپ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے مکہ کو چھوڑا, مدینہ کو چھوڑا کہ میرا انتقال باہر ہو جائے گا, میں جنت البقیع کی تدفین سے یہ نہیں آپ نے فکر کی. میرے آپ کے ایمان کی فکر کی. آپ بارہا چھوڑتے ہوئے یہاں آتے رہے. نومبر دسمبر میں یہاں آتے 1.5 مہینہ, اور مارچ اپریل میں یہاں پہ آتے 1.5 مہینہ, اور اگست ستمبر میں ختم نبوت کی لائن سے آتے. اکثر پاکستان میں وقت گزارتے, لیکن اللہ نے لاج رکھی اور آپ کی تدفین جنت البقیع. آپ کے شیخ حضرت زکریا کی تدفین جنت البقیع میں, اور ہم سب کے پردادا پیر خلیل احمد سہارنپوری ان کی تدفین جنت البقیع میں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت والا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم نبوت کا کام اول درجے میں اپنی جگہ, ہر شعبے کا اپنی جگہ, لیکن دل کا تزکیہ کرانا یہ نہایت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر اگر جانا ہوا تو انسان کے لیے خسارہ نقصان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.